السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درس سنن الترمذی۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء لا تقبل صلاة بغیر طہور۔ حدثنا قتيبة ابن سعيد أخبرنا أبو عوانة عن سماك بن حرب تحويل السند قال وحدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول۔ قال حناد في حديثه إلا بطهور۔ عزیز طلبہ، پہلی چیز تو یہ ہے کہ امام ابو عیسیٰ ترمذی نے سب سے پہلے طہارت کا باب ذکر کیا۔ اس کی وجہ تقدیم یہ ہے کہ چونکہ اہم العبادات نماز ہے، الصلاۃ هو الدین، هو الایمان، اور نماز کے لیے شرط ہے طہارت، اور شرط مشروط سے پہلے ہوتی ہے، اس لیے سب سے پہلے طہارت کا باب ذکر کیا۔ نماز میں اور بھی شرائط ہیں، طہارت ثیاب ہے، طہارت مکان ہے، استقبال قبلہ ہے، لیکن یہ اہم الشرائط ہے طہارت۔ اس لیے اب وہ طہارت میں بھی معاملہ عموم کا ہے، طہارت عن الحدث ہو یا عن الخبث ہو، طہارت بدن کی ہو یا طہارت ثیاب کی ہو، طہارت ظاہر کی ہو یا طہارت باطن کی ہو، نجاست غلیظہ سے طہارت ہو، خفیفہ سے طہارت ہو، طہارت۔ بلکہ نیتوں کی بھی طہارت ہو، کہ پڑھنا بھی پاک نیت سے ہو، پڑھانا بھی پاک نیت سے ہو۔ کل ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ عن رسول اللہ کہہ کر کے اشارہ کیا ہے کہ حدیث مرفوع کا ذکر ہوگا، موقوف و مقطوع کا نہیں۔ امام ترمذی کا ایک طریقہ ہے کہ عنوان باب بھی باندھتے ہیں تو ایسے کلمات سے جو حدیث میں وارد ہے۔ پہلا باب باندھا، ابواب کے تحت یہ باب ہے، باب باب باب، یہ اسی ابواب الطہارہ کے تحت ہے۔
باب ما جاء لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، یہ جو عنوان باب ہے یہی کلمات حدیث پاک میں وارد ہے۔ لا تقبل، قبول، کوئی نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں ہوگی۔ قبول نہیں ہوگی یعنی بلا وضو کے صحیح ہو جائے گی، قبول نہیں ہوگی۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں قبول بمعنی صحت ہے۔ قبول کا دو معنی آتا ہے، ایک قبول اصابت صحت، اور ایک ہے قبول اجابت اصابت ثواب۔ جو مقبول ہوگی عبادت وہ صحیح ضرور ہوگی، لیکن جو صحیح ہو ضروری نہیں کہ مقبول ہو۔ جیسے ارض مغصوبہ میں نماز پڑھ لیا، عبد عابق کی نماز، مدمن الخمر کی نماز، صحیح ہونا اور قبول۔ لیکن یہاں لا تقبل کا لفظ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہاں مراد ہے لا تصح، اور اجماع امت ہے کہ نماز کے لیے شرط ہے طہارت، طہارت صغرا اور کبرا۔ اگر جنوبی ہے تو غسل ضروری ہے، اور اگر محدث ہے تو وضو ضروری ہے۔ تو لا تقبل اے لا تصح، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ کسی عورت کی نماز بغیر دوپٹے کے قبول نہیں، بمعنی صحیح نہیں، ستر عورت شرط ہے، لازم ہے۔ اور لا تقبل نہیں نفی کے تحت نکرات صلات ہے، کوئی بھی نماز، فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، یہاں تک کہ نماز جنازہ بھی نماز ہے تو وہ بھی بغیر طہارت کے صحیح نہیں۔ بغیر طہور، طہور دونوں لغتیں ہیں، بالفتح والضم۔ بعض نے فرمایا کہ ضم سے جیسے وضو ضم سے عمل طہارت مراد ہے، اور فتح سے مراد آلہ طہارت یعنی پانی، جیسے وضو، آلہ وضو پانی۔ تو یہاں پھر فتح والی تقدیر پر مضاف مقدر ماننا پڑے گا، لا تقبل صلاۃ بغیر استعمال طہور۔ اب وہ طہور چاہے پانی کی شکل میں ہو یا مٹی کی شکل میں ہو، تیمم۔ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر طہور۔ حدثنا، بعض لوگ جلدی میں حدثنا پڑھ دیتے، حدثنا نہیں، حدثنا، نہ یہ مفعول ہے۔ قطیبۃ بن سعید اخبرنا، حدثنا اور اخبرنا کا فرق کل بتائے تھے۔ ابو عوانہ عن سماک، ابو عوانہ کا نام ہے وضاح،
تو یہ سند کے شروع میں حدثنا اور اخبارنا سے تعبیر ہے، اور اس کے بعد عن سے آ گئی تعبیر۔ اس کی وجہ محدثین فرماتے ہیں کہ چونکہ اسلاف میں تدلیس کا معاملہ کم تھا، کمزوری کم تھی، اس لیے وہاں عنعنہ کی روایت میں بھی کوئی تردد نہیں تھا اس کے قبول میں۔ بعد میں کمزوریاں آ گئیں، سستی آ گئی، تدلیس کا پہلو آنے لگا، تو اس لیے حدثنا اور اخبرنا صراحت کے ساتھ اس کی تاکید ہوئی۔ حدثنا قتيبة بن سعيد اخبرنا ابو عوانة وضاح بن عبد الله عن سماك بن حرب اي روا عن سماك بن حرب، عن سے پہلے روا اور رویہ مقدر ہوتا ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ عبارت جب پڑھی جائے تو یوں پڑھا جائے، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا ابو عوانة روا عن سماك بن حرب۔ یہ تحویل السند کا مخفف ہے۔ بعض نے کہا یہ حدیث کا مخفف ہے، یعنی روایت حدیث یہاں ایک مکمل ہوئی اور دوسری روایت، لیکن پہلا قول تحویل السند کا مخفف ہے، یہی مشہور اور یہی ارجح ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ صحہ کا مخفف ہے، یعنی صح الحدیث، یہ سند صحیح ہے۔ تحویل سند کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چند طرق ہوتے ہیں اور ایک جگہ جا کے دونوں جمع ہو جاتے ہیں، تو وہ مدار السند ہوتا ہے۔ جیسے یہاں حضرت سماک بن حرب ہیں، قتیبہ کی روایت میں یہاں، اور پھر تحویل السند سے حضرت حناد بن السری ان کی روایت سے حدثنا وکیع عن اسرائیل عن سماک، دیکھیے یہاں آ کر کے سماک پر یہ مدار اسناد ہوا۔ اب آگے پھر عن مصعب بن سعد۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک راوی سے سند آتی ہے، پھر تعدد ہو جاتا ہے، وہ معاملہ جا کر کے تو وہ پھر کہیں مدار سند نہیں ہو پاتا، پھر جا کے منتشر مختلف ہوتا ہے، مختلف سند ہے۔ تحویل السند یہ دو طریقے سے ہوتی ہے۔ اس میں پہلا طریقہ ہے کہ تعدد طرق جا کر کے ایک جگہ پر جمع ہو جائے اور پھر اتحاد ہو جائے، وہاں سے آگے ایک سند رہے۔ عن سماک عن مصعب بن سعد عن ابن عمر، یعنی عبداللہ ابن عمر۔ حضرت عمر کے بہت سے صاحبزادے تھے، لیکن ابن عمر جب مطلقاً بولا جاتا تو عبداللہ ابن عمر، یہ صحابہ میں اتباع سنت میں بہت مشہور تھے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث مرفوع، قال، حدیث قولی ہے، فعلی نہیں، قولی ہے۔ قولی حدیث کو ترجیح فعلی پر ہوتی ہے، اقوی ہے، کبھی فعلی خصوصیات سے بھی ہوتے ہیں۔ قال لا تقبل صلاة، کوئی بھی نماز صحیح نہیں ہے بغیر وضو کے۔
اس پر اجماع ہے کہ وضو طہارت یہ شرط نماز ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ولا صدقہ من غلول، اور کوئی صدقہ مال غنیمت سے چوری کر کے، خیانت کے مال سے کوئی صدقہ قبول نہیں ہوتا، یعنی وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ نماز کے ساتھ صدقے کا ذکر چونکہ قرآن و حدیث میں بالعموم جہاں اہم العبادات نماز کا ذکر ہے، اس سے متصلاً زکوٰۃ کا ذکر ہے، تو یہ زکوٰۃ عبادات میں 2 نمبر پر اس کی حیثیت ہے نماز کے بعد، اس لیے کیا ہے۔ اور غلول کہتے ہیں مال غنیمت جو رہتا ہے تقسیم سے پہلے کوئی اس میں سے چوری کر لے، وہ ہے غلول۔ اب اس سے خرچ کرے، تصدق کرے، تو وہ صحیح نہیں ہے تصدق۔ ولا صدق من غلول۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں جو حناد کی روایت ہے ان کی حدیث میں یوں ہے الا بطہور، یعنی لا تقبل صلاۃ بغیر طہور کے بجائے الا بطہور، یعنی جو 2 سندیں ذکر کی ہیں تو اس میں وجہ فرق بتا دیا کہ دیکھیے ان کی سند میں یہ الفاظ میں تھوڑا فرق ہے، وہ کہ مفہوم وہی ہے، معنی وہی ہے، الا پڑھنے میں غیر ہی کہ قال ابو عیسیٰ الترمذی لا ابو عبداللہ حکیم ترمذی کہ هذا الحدیث اصح شیء فی هذا الباب، یہ امام ترمذی کی خصوصیات سے ہے کہ سند پر بھی کلام کر دیتے ہیں کہ اس حدیث کی سند کس معیار کی، فرماتے ہیں یہ حدیث اصح شیء فی هذا الباب، اس سلسلے میں اس باب میں سب سے صحیح تر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ دوسری اور بھی سب حدیثیں صحیح ہیں، نہیں، یہ زیادہ صحیح ہے، نہیں، بلکہ اس سے مراد ہے کہ راجح، زیادہ راجح، ارجح اور اولا یہ حدیث ہے، اگرچہ ضعیف بھی ہو لیکن وہ تلقی بالقبول اگر حاصل ہے تو اس پر بھی صحیح کا لفظ بول دیتے ہیں، اس معنی کر کہ یہ اولا ہے، ارجح ہے اور احسن ہے۔ اور صحیح اور حسن کا جو دونوں معاملہ ہے وہ تو حسن کا لغوی معنی کا مراد ہے تو صحت کے منافی نہیں، اور یہ 2 روایتیں ہیں چونکہ 2 سندیں ہیں اس لیے ایک سند صحیح ہے ایک حسن ہے۔ یا بہت معیاری نہیں ہے صحت کے درجے معیار پر، اور بہت لوز نہیں ہے، دونوں کے بیچ میں ہے، تو صحیح اور حسن دونوں کہہ دیا گیا۔ جیسے کوئی چیز بہت کھٹی نہیں ہے اور بہت میٹھی نہیں ہے تو کہیں کھٹ میٹھی ہے، یا امام ترمذی کا کوئی مخصوص اصطلاح کا مفہوم ہے حسن اور صحیح کا، جیسا کہ محدثین نے ذکر کیا، تو اس لیے ایسا، یا خود یہ تردد میں رہے کہ حسن ہے کہ صحیح ہے تو دونوں لفظ ذکر کر دیں۔ قال ابو عیسیٰ الترمذی هذا الحدیث
اصح شیء فی ھذا الباب، ایک سوال کا جواب بھی دے رہے ہیں کہ اس سلسلے میں کہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور میں بہت سی سندیں ہیں، آپ نے اسی کو کیوں ذکر کیا؟ تو کہتے ہیں اصح شیء فی ھذا الباب، اس لیے ہم نے اس کو ذکر کیا۔ اور اس باب میں، اس سلسلے میں، اس باب میں یہ نہیں کہ بے عین ہی یہی الفاظ حدیث نہیں، اس باب میں اس سے متعلق ابو ملیح اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور ابو ہریرہ سے بھی، عن ابی ملیح عن ابی و ابی ہریرہ، حضرت انس کی بھی روایت ہے۔ اور ابو ملیح بن اسامہ، ان کا نام عامر تھا، ایک قول یہ کہ ان کا نام زید بن اسامہ بن عمیر حذلی تھا، تو راویوں پر بھی گفتگو کر دیا، اشتباہ بھی دفع کر دیا، اور فی الباب کا مطلب یہ ہوا کہ ضروری نہیں کہ یہی الفاظ ہوں، اس مفہوم کی، اس سلسلے کی حدیثیں ہو رہی ہیں، یہ اجمال ہوا، تو اجمالاً کئی حدیثیں اس سلسلے کی آ گئی۔ لا تقبل صلاة، لا تصح صلاة بغیر طہور ولا صدقہ من غلول، ولا صدقہ لا تقبل صدقہ من غلول۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔